الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ ظاہر سی بات ہے ایک مفصل اور بصیرت افروز تقریر ہوئی اور انشاءاللہ ابھی دوسرے مقررین اور خطبہ کو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں تو صرف تبرکاً حاضر ہوا ہوں، طبیعت ناساز ہے، 14 گھنٹے کا سفر اٹاوا سے صبح سے شام، اگرچہ 5 گھنٹے کا، پھر بھی ہمارے اجمیری صاحب کی دلی خواہش، ان کا حکم، اور اس پر کہ وعدہ خلافی نہ ہو، جب نام چھپ چکا ہے پوسٹر میں، وعدہ خلافی نہ ہو، اس بنیاد پر بہرحال یہ وقت اور یہ ایام ایسے ہیں، قابل مبارکباد ہیں ہمارے جامعۃ المصطفیٰ کے اراکین، اور خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اس سال ہم لوگ مراجع کرام اور علمی مراکز کی خصوصی تاکید پر اپنے چوتھے امام کی 1400 سالہ یادگاری جشن منا رہے ہیں۔ یقیناً علماء، مقررین، خطبہ، ذاکرین، شعراء، مکاتب، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سال کے جشن کو کچھ اس انداز میں منائیں کہ عام تاریخوں سے یا گزرے ہوئے سال کے جشن سے کچھ نیا پن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مطالبات ہوئے ہیں، بہترین جہاں محفل ہو، قصیدہ خوانی ہو، وہیں ضروری ہے کہ کانفرنس ہو، سیمینار ہو، کہ جس کی ایک کڑی یہ ہے جس میں ہم اور آپ کو شرکت کا موقع عنایت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہم سب کے شامل حال ہوئی۔ یقیناً چوتھے امام جو صرف اور صرف عاشور کے دن کربلا میں بیمار ہوئے تھے، لیکن اکثر ذہنوں میں امام سجاد، جن کی عمر مبارک کل اور 22-23 سال 38 میں پیدا ہوئے ہیں، 67-61 کا واقعہ کربلا ہے، اس لحاظ سے وہ تصور جو ذہنوں میں ہے ایک بیماری کے سبب، لیکن کارنامے امام نے وہ انجام دیے ہیں، اور حالات کیسے تھے۔ واقعہ کربلا، اسارت کے ایام، چاہے کوفہ ہو یا شام ہو وغیرہ وغیرہ، ان سب میں امام سجاد علیہ السلام نے جس حسن و خوبی سے فریضہ ہدایت کو انجام دیا ہے اور منزل تکمیل تک پہنچایا ہے، اس میں کامیاب بھی رہے ہیں کہ دشمن سے اللہ کی الوہیت، اپنے جد رسول اللہ کی رسالت کا اعتراف کروا لیا، اور وہ باتیں جو مقررین سابق نے عرض کی وہ دہرائی نہ جائیں۔ یقیناً چوتھے امام کے ذاتی اور شخصی فضائل بھی، مناقب بھی ہیں۔ خود امام نے بھی بسا اوقات یہ کہا کہ اللہ نے ہم کو وہ فضیلتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی، وہ عظمتیں جو خصوصیتیں ہمیں ملی اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ سید المرسلین ہم میں سے ہے، سید الاوصیاء ہم میں ہے، میری جد ماجدہ سید نساء العالمین ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہم میں سے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ چاہنے والوں میں بھی اگر کوئی انجان بننا چاہتا تھا، حاکم وقت نے انکار کرنا چاہا کہ میں نہیں پہچانتا، تو قدرتی طور پر فرزدق جیسے شاعر کا انتظام ہو جانا، فی البدی ھذا الذی تعرف البتہ جیسا بہترین کلام فی البدی، کہ یہ وہ ہے جسے مکہ و منا پہچانتا ہے، ہل و حرم پہچانتا ہے، یہ طاہر و ولد ہے، تقی و نقی ہے، زمزم کا فرزند ہے، مکہ و منا وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے پورا کلام ہے۔ انشاءاللہ آج اور کل کی نشست میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں صرف اشارتاً جو باتیں عرض کرنا وہ یہی چند پیغام ہے۔ ظاہر سی بات اتنا طولانی سفر ہوا ہے، یہ سلسلہ یقیناً اس سال عالمی پیمانے پر منایا جا رہا ہے، مراجع کا حکم ہے، علمی مراکز کی تاکید ہے، ولایت فاؤنڈیشن کی طرف سے خصوصی اس طرح کی علمی نشست، کانفرنس، سیمینار کے اہتمام کا خصوصی پیغام ہے۔ وہیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم امام سجاد کی سیرت، فضائل، مناقب سننے کے ساتھ ساتھ کہ سنتے رہتے ہیں، امام نے وہ عظیم کارنامہ جو صحیفہ کاملہ سجادیہ کی صورت میں ایک بہترین تحفہ دیا ہے، اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، جس طرح اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو موقع و محل سے دعا مانگنے، دعا پڑھنے، دعا کرنے کی یہ ترکیب اور یہ کتاب جو پیش کی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہر مومن کے گھر میں جہاں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہو، مولا کائنات کی نہج البلاغہ ہونا چاہیے، امام سجاد کی صحیفہ کاملہ ہونا چاہیے۔ میں اس موقع پر جناب اجمیری صاحب کو یہ کہ انشاءاللہ میری طرف سے 14 عدد ہدیہ صحیفہ کاملہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سیمینار میں اچھی پوزیشن لائیں، ان کے لیے ہماری طرف سے ہے۔ جی 1400 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ دوسری گزارش عام مومنین سے یہ ہے، جن گھروں میں ولادت ہو، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، نرینہ ہو یا اناس میں جو بھی بچہ یا بچی، ہم کوشش کریں کہ اس سال خصوصی اس نو مولود کا نام امام سجاد یا ان کے خانوادے کے نام پر رکھیں، یہ بھی گزارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ مل جل کر رہیں گے، جو اسلام کی اور اہل ایمان کی پہچان اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ائمہ کی ہماری یہ کوشش و کاوش رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ مل جل کر رہنے کے ساتھ ساتھ اس موقع پر یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ امام سجاد کے سلسلے میں یہ جو پروگرام ہو رہا ہے کانفرنس سیمینار، اس سے یہ عہد کریں کہ ہم جو باتیں سنیں گے اس میں سے چیدہ چند باتیں بھی اگر ہم منزل عمل میں لائیں گے، اخلاق میں سے، کردار معصوم میں سے، تو یقیناً 1400 سالہ اس خصوصی پروگرام میں ہمارے نصیب میں اضافہ بھی ہوگا، اور قول معصوم کی روشنی میں یہ بھی دیکھتے رہو تمہارا آج کل کی طرح نہ گزر جائے۔ تو یہ 1400 سالہ پروگرام ہے، لہٰذا ہم سب کوشش کریں، عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اس سال ہم ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ اپنے معصومین کی سیرت میں سے لیں گے، اخلاق کریمان رسول و آل رسول میں سے اپنائیں گے اور عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آخر میں نجم الحسن قراروی صاحب کے یہ 2 شعر، اس لیے کہ ولادت بسعادت بھی امام کے قریب ہے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کل گزر چکی ہے۔ ایک قطعہ شہزادی کی شان میں، ایک قطعہ امام کی شان میں، اور ختم دعا۔ شہزادی کی شان میں کہ تیغ ہے نہ خنجر ہے، تیر ہے نہ بھالا ہے، تیرے پائے ہمت نے سب کو روند ڈالا ہے، اور عظمتوں کے حلقے میں پرورش ہوئی تیری، یعنی 4 اماموں نے مل کے تجھ کو پالا ہے۔ یہ شہزادی زینب کی شان میں، اور امام سجاد کی شان میں علامہ نجم الحسن قراروی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بن کے سجادے کی زینت آئے سجادے حزین، چومتی ہے جن کے قدموں کو عبادت کی جبیں، دوستوں کا ذکر کیا موذی کو یہ کہنا پڑا، انت زین العابدین و انت زین العابدین۔ تاریخ امامت یہی بتاتی ہے کہ سب کو اس کے نام کے اصلی نام کے ساتھ پکارا جائے گا، لیکن چوتھے امام صرف اور صرف وہ ہوں گے جن کو ان کے اصلی نام سے نہیں بلکہ ان کے القاب سے پکارا جائے گا۔ زین العابدین کہاں ہے؟ یقیناً آپ نہ ہوتے تو کسی اور کو یہ شرف نہ مل سکتا، بغیر آپ کے کاروان عبدیت بھی بے کارواں، اور بغیر آپ کے قافلہ سجود بھی بے کارواں اور بے قافلہ سالار کے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ بنت علی کو سن کے غش کیوں کھا گیا، کیا امیر شام تیری شان و شوکت مر گئی؟ سید سجاد نے ہنس کے کہا سنے یزید، پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی۔ آئیے حضرات، ابھی تک یہ نثر کا سلسلہ چل رہا تھا، اور وہ بہت سے ایسے تعلیمی مظاہرے ہیں، بچوں کے مکالمات ہیں جو ابھی باقی ہیں، اور مولانا صاحب کے ہم شکر گزار ہیں۔ آپ نے اعلان کیا ہے کہ 14 صحیفہ کاملہ یہاں بچوں کو اور طلاب کرام وہ جو ان پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں انہیں دیں گے، تو 6 مقررین ہیں طلاب کرام جو انشاءاللہ کل اپنی تقاریر پیش کریں گے۔ 3 مقالہ نویس حضرات ہیں، ان کو بھی یہ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ 5 اور وہ جو تعلیمی مظاہرے بچے پیش کر رہے ہیں ان میں سے انتخاب کر کے بچوں کو دیا جائے گا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ایک اور تعلیمی مظاہرے کی طرف۔
اور یہ تعلیمی مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، عنوان آپ خود بعد میں دیکھنے کے بعد طے کریے گا۔ میں گزارش کروں گا ابو الفضل سلمہ سے کہ وہ اپنے ہم نوا کے ساتھ آئیں اور جو ان کا تعلیمی مظاہرہ ہے اسے پیش کریں۔ ان معصوم بچوں کی آمد کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک عسکری سلمہ ہیں اور ایک ابو الفضل سلمہ۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی مغفرت فرمائے۔ کیسے دل میں کوئی بیماری تھی؟ بہت دنوں سے بیمار تھے۔ محمود بھائی جی نماز میں کیا ہوتی ہے؟ کان ہوتا ہے، میت کو دفنانے کے بعد دو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو نماز عشاء کہتے ہیں۔ اچھا بھی کوئی نماز کا فائدہ کیا ہے؟ آپ میں مردے کو بیٹھے میں سے نہیں ہوتی ہے، اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ میت کو دفنانے کے بعد پہلے سے خوب پڑھی جاتی ہے، لیکن صحیح وقت نماز عشاء کے بعد ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عشاء کی طرح پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ کے بعد ایک مرتبہ دوسری اور دوسری رکعت میں سورہ کے بعد 10 مرتبہ۔ یہ سب چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ میں رسول اللہ سے تربیت کرتے ہوئے معاملے سے بیٹھا ہوں۔ جو مجھ سے کہا ہے میں بھی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلا کلاس ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یہ بچوں کی اور آپ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، لیکن ہاں ایک جیتی جاگتی صلوات سے تو ضرور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر دیجئے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب گزارش کروں گا یادگار بانی تنظیم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نقی عسکری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ آپ کے استقبال کے لیے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم اجمعین۔ آپ حضرات ایک انوکھے پروگرام میں شرکت فرما ہیں، اور جو بیچ بیچ میں بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہے، یہ یقیناً آپ کی بستی میں پہلی ہی دفعہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ بچے پریکٹیکل طور سے کس طریقے سے اسٹیج پر آتے ہیں اور اپنی بات کو کہتے ہیں۔ کسی بھی بات کو کہنے کے لیے انسان کو اپنا ذہن تیار کرنا پڑتا ہے، فکر کو ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے، ایک خیالات کی لڑیاں ہوتی ہیں جنہیں سجانا پڑتا ہے، تب اس میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ کوئی بات آ کے کہے۔ یہ جو ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مکتب کے، اور جنہوں نے آ کر بغیر کسی ڈر اور خوف اور جھجک کے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، تو انہوں نے ایک پیغام ہم سب کو دیا کہ انسان جو بھی ہو اور جب اسے کوئی ایسا موقع ملے کہ عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے روبرو ہونا پڑے، تو اسے ایک تیاری کرنا پڑتی ہے، ذہن کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ذہن تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، تو اس بات کو کہہ نہیں سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا بھی مقرر ہوگا، ایک چھوٹا سا شاعر بھی ہوگا، تو اسے اپنی بات کہنے کے لیے ذہن کو تیار کرنا پڑے گا۔ شاعر ہوگا تو اسے اپنے ذہن کو آمادہ کرنا ہوگا، تب جا کر وہ بات کہہ سکتا ہے۔ اور بات اس وقت اور آسانی سے کہہ سکتا ہے جب سننے والے اپنے ہوں، اپنا مجمع ہو، اور اس کی بات کو سمجھ رہے ہوں اور اس کی بات کا اثر بھی لے رہے ہوں۔ جس امام ہمام کے ذات پر مبنی یہ جشن ہو رہا ہے اور جو یہ یادگاری جشن منایا جا رہا ہے، اس کی آپ سیرت کو دیکھیے کہ آج
بھی اگر کسی کو کوئی بات کہنا ہوتی ہے تو اس کو ذہن تیار کرنا پڑتا ہے، اپنا مجمع تلاش کرنا پڑتا ہے، اور جب تک اسے اپنا مجمع نہیں ملے گا، اپنے لوگ نہیں ملیں گے، ذہنی آمادگی نہیں ہوگی، خیالات بکھرے ہوئے ہوں گے، تو وہ بات کہہ نہیں سکتا ہے۔ لیکن امام چہرم کو دیکھیے آپ کہ واقعہ کربلا کے بعد جنہوں نے اتنے مصائب کو دیکھا ہو، بابا کی شہادت اور اہل حرم کی اسیری، اتنے مصائب کو دیکھنے کے بعد اگر اتنے مصائب دیکھے اور اس کے بعد ایسا خطبہ دیا کہ یزید کو خاموش ہونا پڑا، یہ ایک امام کا ایک معجزہ تھا۔ ورنہ ایک چھوٹا سا بھی ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو انسان کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، بکھر جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بولیں۔ اور امام جو علی بن الحسین ہیں، ان کے جو مخاطبین ہیں ان میں اور امام کے جد امجد علی بن ابی طالب، دونوں کے مخاطبین میں بڑا فرق ہے۔ یقیناً مولا کائنات نے خطبے دیے ہیں اور خطبے نقل کیے گئے ہیں، لیکن علی کے سامنے جو مجمع تھا وہ ایسا مجمع تھا کہ جو اپنوں کا مجمع تھا، کم سے کم ظاہری طور سے تو علی کو خلیفہ مان رہے تھے، لیکن امام سجاد کے سامنے جو مجمع تھا وہ تو ان کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ ان کو تسلیم کیا کرنا بلکہ ان کو دین سے خارج سمجھ رہا تھا۔ ایسے مجمع کے سامنے آ کر امام نے لب کشائی کی اور اپنی بات کو بڑی جرت اور بڑی ہمت سے آ کر پیش کی۔ یہی معجزہ ہے امام سجاد کا کہ ذہن کو، یعنی ایک ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ایک طالب علم کو بلایا جائے اور کہا جائے 4 شعر پڑھنا ہے تو ایک دم سے وہ بھٹک جائے گا، اس کو کیا کہیں، ہم کس طریقے سے کہیں۔ لیکن امام جس حالات میں پہنچ رہے ہیں اور اتنے مصائب دیکھنے کے بعد کہ جہاں پر یعنی اگر چھوٹا سا بھی ایک حادثہ ہو جائے تو انسان کا ذہن نہیں رہتا، لیکن اتنی باتوں کو دیکھنے کے بعد اور ان کے پیش نظر سارے واقعات گزرے اور ان واقعات سے گزرنے کے بعد امام آتے ہیں اور غیروں کے درمیان میں آ کے خطبہ دیتے ہیں اور اپنی بات کو کہتے ہیں، اور بات جو مقدمہ پیش ہو رہا ہے اس مقدمے میں جیت بھی جاتے ہیں، اور جو فریق بنا بیٹھا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ یہ امام کا ایک کارنامہ تھا۔ اور امام واقع کربلا کے بعد جو زندہ رہے جتنے دن تک، آپ ان کی پالیسی کو دیکھیے امام کی، کہ امام اگر ان حالات کا سامنا کسی اور کو ہوتا، کسی اور کوئی اور شخص یا شخصیت ان حالات سے روبرو ہوتی تو کیا کرتی؟ یا تو مجبور ہو کہ وہ گورنمنٹ اور حکومت کے ساتھ چلی جاتی کہ انہوں نے ہمارے باپ کو مارا ہے، اسیر کیا ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے، یہ اتنے پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ انسان مروب ہو جاتا، کیا تو ان حکومت کے ساتھ ہم دیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ پبلک اور عوام کی طرف جاتا وہ انسان کہ ان کا سہارا لو تاکہ اس حکومت کو گرا دو، اس گورنمنٹ کو گرا دو۔ تو دو طرف ایسا انسان جو اتنے مصائب جس نے دیکھے ہوں وہ اپنی بات کی زندگی دو طرح سے گزارتا، یا تو وہ حکومت سے مروب ہو کر حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتا کہ بھائی جو حکومت اتنی پاورفل ہے کہ ہمیں قید خانے میں ڈال سکتی ہے، جو اتنی طاقتور ہے کہ جو ہمارے باپ کو قتل کر سکتی ہے، جس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہم کو گرفتار کر سکتی ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اس کا برعکس یہ ہوتا کہ امام ایک مجاہد بن کر اٹھتے اور پبلک کو جو آل محمد کے ساتھی تھے، ہم نوا تھے، ان کو اپنے ساتھ لیتے اور ایک حزب اور ایک جماعت اور ایک گروہ بناتے، ایک پارٹی بناتے اور حکومت سے برسر پیکار ہوتے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا کہ امام بھی اسی طریقے سے شہید ہو جاتے۔ لیکن یہ جو دو رخ ہوتے ہیں کہ یا تو انسان گورنمنٹ کا ساتھ دے، حکومت کا ساتھ دے مروب ہو کر، یا انسان پبلک کی طرف عوام کی حمایت حاصل کرے تاکہ گورنمنٹ کے سامنے اور حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر حکومت سے لڑ سکے اور اس سے جہاد کر سکے۔ لیکن امام سجاد کی جو زندگی ہے اس میں آپ کو یہ دونوں رخ نظر نہیں آئیں گے۔ نہ امام سجاد مرعوب ہوئے کہ انہوں نے یزید اور یزید کے بعد والے خلیفہ کا ساتھ دیا ہو، اور نہ وہ عوام کی طرف گئے کہ یہ کہا جائے کہ یہ عوام کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ حکومت سے لڑ سکیں، بلکہ ایک بیچ کا ایک راستہ امام نے کیا اختیار کیا۔ ابھی آپ صحیفہ سجادیہ کا تذکرہ سن رہے تھے جو اعلان ہوا کہ 14 عدد دی جائیں گی۔ امام سجاد دعاؤں کے امام ہیں، دعاؤں کے امام۔ امام کی زندگی کے بعد جو انہوں نے ایک راستہ نکالا وہ یہ کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں گے اور ان دعاؤں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ نہ ہم گورنمنٹ کی طرف، حکومت کی طرف جائیں گے،
کہ عوام کہے کہ یہ مرعوب ہو گئے ہیں کہ ان کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ خائف ہو کر، یہ مرعوب ہو کر حکومت کی طرف چلے گئے ہیں، اور نہ ہم عوام کی طرف جائیں گے کہ یہ حکومت کو یہ بہانہ اور ہیلہ مل جائے کہ ہمیں بھی قتل کر دیں، بلکہ ہم اس اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے جس کے دستِ قدرت میں یہ حکومت بھی ہے، یہ عوام بھی ہے۔ اگر ہمیں اپنی کوئی بات رکھنا ہوگی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بات کو رکھیں گے، اور دعاؤں کی شکل میں امام نے وہ ذخیرہ چھوڑا جسے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام سے منسوب ایک کتاب ہے جسے رسالہ حقوق بھی کہا جاتا ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور کئی ترجمے اس کے ہو چکے ہیں۔ 50 حقوق سے لے کر 55 حق تک امام نے بیان کیے ہیں کہ کس کا حق ہے۔ اس میں سے ایک حق، چونکہ کہا گیا ہے کہ مختصر بیان کرنا ہے، مختصر وقت لینا ہے، اس میں سے ایک حق جو امام بیان کرتے ہیں اپنے رسالہ حقوق میں کہ سائل کا حق کیا ہے، صدقے کا حق کیا ہے، کہ اگر کوئی مانگے تو اسے کیا عطا کیا جائے، صدقے دینے والے کا، جو لے رہا ہے اس کا حق کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے، سائل کا حق کیا ہے۔ کہ امام کے زندگی میں یہ واقعہ کہ جب کوئی سائل آتا ہے، صدقہ لینے کے لیے کوئی آتا تھا تو امام کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد فرماتے تھے مرحبا للسائل، خوش آمدید، ویلکم اس سائل کے لیے، اس مانگنے والے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن نیچر، اور دیکھیے کہ امام کا کردار یہ ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، خوش آمدید، ہم اس کو مرحبا کہہ رہے ہیں، یہ مانگنے والا صدقہ طلب کر رہا ہے، یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، اسے خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو انسان کا ایک چہرے پر رنگ آ کر بدل جاتا ہے۔ لیکن امام اپنی جگہ سے اگر کوئی صدقہ مانگنے کے لیے آئے تو امام اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اٹھ کے کھڑے نہیں، یہ تعظیم صرف اتنی نہیں ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہوں، بلکہ اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اس کو سواگت کر رہے ہیں، اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اور اس کا ریزن اور وجہ امام کیا بتاتے ہیں، سنیے امام کیا کھڑے ہو کر استقبال، اور اس استقبال کے ساتھ امام کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جو ہمارے مال کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہے اور اس پہنچانے کی مزدوری بھی نہیں لے رہا ہے۔ توجہ کریے کہ امام کیا کریں گے، ہمارا جو مال ہے اس کو اللہ کی بارگاہ تک یہ پہنچا رہا ہے اور اس پہنچانے کی کوئی اجرت اور مزدوری نہیں رہا۔ یہ ہمارا پیسہ 5 روپے تھے جو ہمارے پاس رہتے، لیکن جب ہم نے اس سائل کو دے دیے، اس کو عطا کر دیا، تو یہ پیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس سائل کے وسیلے اور توسط سے پہنچے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری رقم پہنچ گئی، اس نے پہنچا دی اور اس کی کوئی مزدوری نہیں لی۔ امام سجاد کی جو سیرت ہے وہ سیرت ایسی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج ہماری کمیونٹی میں جیسا ماحول چل رہا اور الیکشن کا زمانہ ہے، ہر انسان کسی پارٹی سے مرعوب ہے، اور یہ ہے کہ کدھر جائیں اور کیا کریں۔ دیکھیں کہ امام سجاد نے کیا کیا تھا، کتنی تدبیر سے کام لیا تھا، کس غور سے کام لیا تھا، کس غور و فکر سے کام لیا تھا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس کی حمایت کرنا چاہیے اور کس طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ہم اقلیت میں ہیں لیکن اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب ہوا مدینے پر حملہ ہوا واقعہ کربلا کے بعد، تو یہ کہا گیا کہ سب کے گھروں کو تاراج کر دے رہے، لیکن خبردار علی بن الحسین کے گھر کی طرف رخ نہ کرنا، ادھر نہ جانا۔ اور لوگوں نے پناہ حاصل کی اس گھر میں جسے امام سجاد علیہ السلام رہتے تھے۔ اپنی ایک کمزور آواز کو امام نے کہاں تک پہنچایا، اور آج وہ آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ کبھی بھی امام کا پیغام ہے کہ کوئی کمزور ہو تو یہ نہ سوچنا کہ رسن بستہ ہیں، گرفتار ہیں، جیل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، تو تمہاری بات پہنچ نہیں سکتی ہے، تمہاری آواز نحیف اور لاغر ہے۔ اپنی بات کو اللہ کے ذریعے مضبوط کر کے جہاں تک چاہو پہنچا سکتے ہو اگر اس کا سہارا ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کیا، اور اس دعا کے ساتھ کہ لائق تحسین ہیں میرے استاد حجت الاسلام مولانا سید حامد الحسن صاحب زیدی، جو میرے استاد ہیں، اور ہم نے جسے کہا جائے زان و ادب بھی طے کیا ان کے سامنے کہ انہوں نے اس جشن کو انعقاد بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیقات ان کے ساتھ رہیں گی۔ اور بانی تنظیم نے جو ایک خواب سجایا تھا، اور ہمارے مولانا اس وقت کے جامع امامیہ میں آپ نے داخلہ لیا تھا کہ جب بانی تنظیم خود اس وقت قید حیات تھے، انہی کی زندگی میں، یعنی ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے
بانی تنظیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی تربیت سے براہ راست فیضیاب ہوئے ہیں، اور دیکھا انہوں نے کہ کس طریقے سے وہ طلباء کے ساتھ ان کی کیا برتاؤ ہوتا تھا، ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا، کیا سلوک ہوتا تھا۔ انشاءاللہ جو طلباء اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ اب براہ راست بانی تنظیم نہیں، لیکن انشاءاللہ بالواسطہ بانی تنظیم کے اس ذہنی تربیت سے انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے بحق محمد و آل محمد وآخر دعوانا الاسوہ اسلامک سینٹر کی جانب سے منعقد ہونے والا عظیم الشان سیمینار اور جشن 400 سالہ ولادت امام سجاد علیہ السلام جو منعقد کیا جا رہا ہے، یہ الاسوہ کی جانب سے ہے، اور الاسوہ اسلامک سینٹر کی بہت سی خدمات ہیں جسے ہم نے ایک بروشیر کی شکل دی ہے، جو بروشیر باہر کتاب کے کاؤنٹر پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ جو الاسوہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں وہ اس پروگرام کے بعد باہر موجود والنٹیئر سے کتاب کے کاؤنٹر سے جا کر وہ بروشیر لے لیں، اس میں ہماری ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ الاسوہ اسلامک سینٹر کی جانب سے الاسوہ نامی سے ماہی مجلہ بھی اور شمارہ بھی ہے کہ جسے جاری کیا جا چکا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جو افراد اردو زبان میں شائع ہونے والے اس سے ماہی مجلے کے ممبر بننا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی باہر کتاب کے کاؤنٹر سے جا کے رابطہ کر لیں اور وہاں پہ اپنا نام بھی درج کروا دیں۔ وہاں ہمارے بروشیر بھی موجود ہیں، وہاں مزید آپ کو تفصیلات کے بارے میں معلومات ہو جائے گی۔ یہ تو پہلی نشست ہے جو آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اور اس میں بھی ابھی یقیناً مقررین کرام بچے ہیں جو ابھی تقریر پیش کریں گے، اور انشاءاللہ جو کل منعقد ہونے والی نشست ہے اس میں آفتاب شریعت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور کل جامعۃ المصطفیٰ علی امامیہ کے 6 طلاب کرام ہیں جو آپ کے سامنے امام کی سیرت سے متعلق یہاں پہ تقریر فرمائیں گے، اور منچ پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام ججمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد ان کو نمبرز دیے جائیں گے، اور اس کے بعد فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ انعام اس میں سے انتخاب کیا جائے گا، اور ان بچوں کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ ایک مقالہ بچ جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ کل ہوگا، اور کل بھی مختلف مقررین کرام آپ کی بزم میں موجود ہوں گے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جامعۃ المصطفیٰ علی امامیہ کے طالب علم مولوی فیروز عباس سلموں سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے مقالے کو پیش فرمائیں۔ یہ بھی وہ مقالہ ہے، ان مقالوں میں سے ایک مقالہ ہے جو اہل بیت کاؤنسل کے مسابقے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے اور قبول کر لیا گیا ہے، لیکن میں گزارش کروں گا ان سے کہ اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں چونکہ مقالہ بہت طویل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اس مقالے کا عنوان ہے امام سجاد علیہ السلام کا انداز تبلیغ، جس کے چند اجزاء ہیں، جس میں سے درج ذیل یہ ہیں۔ سب سے پہلے اس مقالے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ مقدمہ ہے، اس کے بعد لفظ سجاد کی اصل اور اس کے لغوی و اصطلاحی معانی کی تشریح و توضیح کی گئی ہے۔ اس کے بعد لقب سجاد کا حقیقی مظہر امام زین العابدین علیہ السلام کیسے ہیں، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد جسم کی قید سے قوم کی تبلیغ کیسے کی جائے، اس کو حتی الامکان تحریر کرنے کی سعی و کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد فکری آزادی تبلیغ کا محور و مرکز کیسے بن سکتی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور ان موضوعات کے بعد خلاصتاً نتیجہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ مضامین، یہ تحریریں جہاں سے اخذ کی گئی ہیں ان کے حوالے جات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کتابیں جن سے ان مقالے کو لکھا گیا ہے، ان کتابوں کے نام یعنی منابع و ماخذ اس کتاب میں تحریر ہیں۔ سب سے پہلے مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء قدیر۔ محترم سامعین کرام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رحمان الرحیم، اول الاولین اور آخر الآخرین ہے، اور تمام تعریفیں
اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام اشیاء پر قادر ہے، جس سے پہلے کسی پر اعتقاد کفر اور جس کے بعد کسی اور کا تصور شرک ہے، زبان ناقص سے اس ذات کامل و مالک دو جہاں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اس حقیر کو اپنے مبلغ اعظم امام سجاد علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حقیقتاً امام سجاد علیہ السلام کے 1400 سالہ جشن میں شریک ہونے والے تمام طلاب علوم دینیہ سعادت مند اور خوش قسمت ہیں کہ انہیں یہ بابرکت تاریخ میسر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور امام علیہ السلام کی آواز نصرت پر لبیک کہہ کر ان کے اغراض و مقاصد کو تحریری طور سے ترویج کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ بطور اسلام محترم ناظرین و قارئین کرام، خصوصاً سامعین کرام کے سامنے یہ مقالہ امام سجاد علیہ السلام کا انداز تبلیغ کے عنوان سے پیش نظر ہے، جو مقدمہ و نتیجہ اور حوالے و منابع کے ساتھ کل 8 موضوعات پر مشتمل ہے، جس میں سے ہر موضوع اپنے اندر فضائل و مناقب کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ ان سمندر کو ذہن کے حقیر سے کوزے میں سمو کر اسے صفحہ کرتاس پر تحریر کرنا بہرکت محال ہے۔ سمندر سے اخذ کیے گئے قیمتی قطرات کو رقم کرنا بھی فرض ہے، لہٰذا حتی الامکان موضوع کے دائرے میں رہ کر فرض کو ادا کرتے ہوئے امام کے انداز تبلیغ کو بیان کرنے کی صحیح و کوشش کی گئی ہے۔ اس مقالے کا دوسرا جز، جو لقب امام سجاد علیہ السلام کا حقیقی مظہر امام زین العابدین علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں، اس پر مشتمل ہے۔ علم و حکمت سے لبریز ایک قسم کے بے شمار صفات کا مرقع، جس کا نام تاریخ میں علی بن الحسین ذکر کیا گیا ہے، ان کے مختلف القابات میں سے مشہور و معروف لقب سجاد اور زین العابدین ہیں۔ سجاد کا لقب پڑھنے کی وجہ آپ کی کثرت عبادت ہے، کیونکہ زیادہ تر سجود نماز کے آئینے میں دکھائی دیتے ہیں۔ بہت کم ایسے مواقع ہیں جب نماز کے علاوہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زین العابدین کے آئینہ میں سجاد کا حقیقی مظہر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ بطور دقیق امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ پر نظر کی جائے تو کبھی آپ ظاہری سجود کی بجاوری کے لیے بارگاہ معبود میں سر نیاز خم کیے ہوئے ہیں، تو کبھی باطنی و معنوی سجود کی تکمیل کی غرض سے نصف شب میں معبود کے عبد خالق کے مخلوق کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ غرض کی زندگی کا ہر لمحہ سجدوں کے گلدستے میں سجا ہوا ہے، چاہے خوش و خرم کے ایام ہوں یا مصائب و آلام کے لمحات، زندگی کے ہر موڑ پر یا عابدوں کی زینت بنے رہے یا سجدہ کرنے والوں کے سید و سردار کہلاتے رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار علی بن الحسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نعمات الہیہ میں سے جب بھی کسی نعمت کو دیکھتے تو اسے درک کرنے سے پہلے سجدہ شکر ادا کرتے، اگر کسی نعمت کو محسوس کر کے مستفیض ہونا چاہتے تو معبود حقیقی کی بارگاہ میں سر خم کر کے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت سجدہ سنتے ہی سر سجدے میں ہوتا اور زبان سے شکرن للہ کے فکرے جاری ہوتے۔ حقیقتاً امام سجاد علیہ السلام کی پوری زندگی بے مثیل و بے نظیر دکھائی دیتی ہے۔ عبادت، سخاوت، شجاعت و شہامت کا مظہر۔ ثانی علی 15 جمادی الاول سن 38 ہجری میں آپ نے اس دولت قدے میں آنکھیں کھولی جس کے آنگن میں آیتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے گھر کی گہوارہ جنبانی سید الملائکہ فرشتے کرتے ہوں، ہر طرف آیتوں کی نغمہ سرائی، در و دیوار سے تسبیح و تحلیل کی ٹکراتی ہوئی آوازیں۔ انتہائی علم و حکمت تو یہ ہے کہ جاروب کشی کرنے والی فضا لہجہ قرآنی میں ہم کلام ہو۔ ایسے ماحول میں آپ پروان چڑھے جہاں ہر طرف عابد، ہر طرف سجدہ گزار، جسے دیکھو وہی سید و سردار کے لقب سے متصف ہے۔ ایسی دور بے بہا شخصیتوں کے درمیان سید سجاد کا لقب پانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سن 38 ہجری سے 60 ہجری تک اس مختصر مدت 22 سال عرصے میں علی بن الحسین نے سجدوں کو ان ارتقائی منزلوں تک پہنچا دیا کہ دوست و احباب کے علاوہ دشمن بھی سید السجاد کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ذہبین طبقات الحفاظ بروایت امام محمد باقر علیہ السلام
لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ تقریباً ہر کار خیر پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا تذکرہ کرتے تو سجدہ کرتے، جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب دو شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مواضع سجود پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ جاتے، پھر انہیں کٹوانا پڑتا تھا۔ محترم سامعین کرام، اس مقالے کا تیسرا جز جو جسم کی قید سے قوم کی تبلیغ کیسے کی جائے اس پر مشتمل ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے پیش نظر ہے کہ صنف انسانیت اور بشر اشرفیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جسم جب قید ہو تو قوم کی قیادت کیسے کی جائے، جسم جب اسیر ہو تو لوگوں کو راہ راست پر کیسے لایا جائے، جسم جب بندی بنا دیا گیا ہو تو لوگوں کے بھڑکتے ہوئے خواہشات کے کھوڑوں کو لگام کیسے لگائی جائے، جسم جب جیل کے گھٹا ٹوپ پدھیروں میں گم ہو تو گمشدہ راہیوں کو سیدھا راستہ کیسے دکھایا جائے، جسم جب قید کی چہار دیواری میں محبوس ہو تو آزاد لوگوں کو مغضوب علیہم کے مرقد سے ہٹا کر انعمت علیہم کی منزل تک کیسے لایا جائے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ناممکن و محال تھے اور معترضین کا اعتراض صحیح ثابت ہو جاتا اگر قید میں رہ کر ایک قیدی نے نبض انسانی کو چھو کر اس کے علاج کا خود غن نہ کیا ہوتا۔ نوع انسانی کا ہر فرد افراط و تفریط اور مغالطہ آرائی کا شکار ہو جاتا اگر توق و سلاسل میں رسن بستہ ہتھکڑی اور بیڑی میں جکڑا ہوا سنگین لنگر کو تھامے ہوئے قیدی نے اپنے لہو کے قطروں سے ضمیر انسانی کی سچائی نہ کی ہوتی تو آج لوگوں کی کثرت تو ہوتی لیکن صراط مستقیم پر بہت کم لوگ گامزن ہوتے، بھیڑ بکریوں کی طرح بھیڑ تو ہوتی پر زیور شعور سے آراستہ افراد کم ہو جاتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود دور حالیہ میں باضمیر اور بانفوذ افراد کا پایا جانا، فکر و شعور کی بلندیوں کو طے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی مفکر و مدبر آزاد شعور افراد موجود ہیں اور ہدایت و رہنمائی کے لیے فکری آزادی کا ہونا ضروری بھی ہے۔ اگرچہ ظاہری جسم توق و سلاسل میں جکڑا ہوا قید میں ہو، گزشتہ زمانے میں بہت سے ایسے رہبر و قائد مذہب و ملت گزرے ہیں جنہوں نے قید میں رہ کر لوگوں کو راہ راست پر لا کر ان کے الجھے ہوئے مسائل کو بخوبی سلجھایا۔ انہی رہبر الہی میں سے جناب یوسف بھی ہیں جن کا واقعہ قرآن مجید نے بڑے ہی تشریح و توضیح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جناب یوسف نے اپنے زندگی کے مختلف ادوار دیکھے جن میں سے سب سے حیرت انگیز اور تعجب خیز دور قید کا زمانہ ہے۔ جناب یوسف کے لیے جیسے ہی زندان کا سیاہ دروازہ کھلا آپ کے نور نبوت سے پورا زندان جگمگانے لگا۔ نور نبوت کی کرن قیدی پر ٹھہری جو ایک ضعیف و ناتواں شخص کو بڑی بے رحمی سے پیٹ رہا تھا۔ فوراً مجسمہ نبوت اس خطا کار کی طرف بڑھا، زبان و لسان کے ذریعے ظلم سے ظلمت میں پڑے افراد کو عذاب الہی کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن وہ مغرور و متکبر ظلم و جور کرنے میں اس قدر محو تھا جیسے لگا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد جناب یوسف نے بڑی محبت و شفقت کے ساتھ اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور بڑے نرم لہجے میں کہا، بھائی کیوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو؟ اس طرح سے جناب یوسف نے اپنے کلام حکیمانہ اور اخلاق کریمانہ کے ذریعے ہدایت و رہنمائی اور قیادت کے سلسلے کو انجام دینے کا آغاز کیا اور 7 برس کی طویل مدت تک آپ قیدیوں کی قیادت کے فرائض کو انجام دیتے رہے اور ان درندہ صفات اور مردہ ضمیر افراد کی اس طرح رہبری کی کہ ان میں سے سب اپنے وقت کی ایک عظیم ہستی شمار ہونے لگے۔ تاریخ انسانیت میں بہت سی ایسے شخصیات گزری ہیں جنہوں نے قید و بند میں رہ کر صلح و آشتی، امن و ایمان کا پیغام دیا اور امن و امان کی فضا بھی قائم کی۔ ان میں سر فہرست جس شخصیت کا کردار ذہن انسانی میں محفوظ ہے وہ فخر یوسف امام سجاد علیہ السلام کی ذات ہے۔ ابتدائی آفرینش سے کسی شخصیت پر اتنے مسائل نہیں اٹھائے گئے جتنے امام سجاد علیہ السلام پر مصائب و علام پڑھے۔ چشم تاریخ مورخ آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہے، رقم کرنے سے پہلے قلم کی نوک پر خون کے قطرات جم جاتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام پر اتنی مسائل اٹھائے گئے کہ کربلا سے کوفہ کے ہر موقع پر، کوفہ سے شام کے تمام مقامات پر، شام سے زندان کے ہر لمحے پر آپ خون کے آنسو روتے رہے۔ واقع کربلا کے بعد جب لٹے ہوئے قافلے کو اسیر کر کے فاسق و فاجر حکومت نے قید کر لیا
تب بھی آپ کی رہبری اور اپنے چاہنے والوں کی قیادت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ آپ نے اپنے وظیفہ رہبری اور قیدیوں کی اعلام راہوں میں، تماشائیوں اور قیدوں میں اور قید خانہ میں زندان داروغہ اور سپاہیوں کی بھی رہبری کی۔ سوزش زمانہ کی وجہ سے امام کا اپنے چاہنے والوں سے براہ راست ملنا محال تھا، لہٰذا آپ نے مخفی طور سے اپنے پیغامات اپنے چاہنے والوں تک پہنچائے اور ان کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی ہمہ جہت کوشش و کاوش کی، جبکہ پیغمبر یوسف کے مقابلے میں فخر یوسف امام سجاد علیہ السلام کا تقریباً 1 برس تک قید میں رہنا بہت زیادہ سخت اور مشکل تھا۔ محترم سامعین کرام، قلت وقت کی وجہ سے صرف آپ کے سامنے نتیجہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ مذکورہ عبارت سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سے ادوار دیکھے، ان میں جہاں آپ کی خوشحالی و دریا دلی کی پاکیزہ حیات ہے، وہیں آپ کے مصائب و آلام کا کوہ گراں بھی آپ کے غم و اندوہ کی منظر کشی کرتا ہے، لیکن پوری عالم آدمیت و انسانیت میں کسی مورخ کی تحریر میں یہ عبارت نہ مل سکی کہ امام کی تبلیغ میں اختلاف کی جھلک کا وجود بھی رہا ہو۔ ہاں، تبلیغ کا انداز زمانے کی تبدیلی سے ضرور بدلتا رہا۔ مدینے میں تبلیغ کا انداز الگ، کربلا میں تبلیغ کا انداز بدلا ہوا، راہ کوفہ و شام اور دربار ابن زیاد و یزید میں تبلیغ کا انداز گزشتہ انداز تبلیغ سے جداگانہ ہے۔ مسلسل انداز تبلیغ میں اختلاف کے باوجود ہمیشہ اتحاد و یکجہتی، ہم آہنگی و یگانگی، حسن خلق اور بھائی چارگی کا پیغام دیتے رہے۔ دامن الفاظ کی وسعت کو سمیٹ کر یہ تحریر کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ کے دہن سے نکلے ہوئے تمام اقوال و ارشادات، ہر تقاریر و تفاسیر، ہر جملات و کلمات، غرض کی آپ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے تمام الفاظ و حروف تبلیغ کا سبب اور انسانی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں،